مطلب میں آپ کو پیار ہی چلے بتا دیتا ہوں. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ پیار ہے, یہ ادب ہے, یا بدتمیزی ہے, یا بہت زیادہ لاڈ ہے. میں ایک چیز سمجھاتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ صاحب باہر کے ملک ہوتے ہیں, کہیں باہر ہوتے ہیں, ان کو کئی سال سے میں یہ سمجھا رہا ہوں, روتے دھوتے ان کا پہلی بار فون آیا, اللہ نے میری غیب سے مدد کر دی, آپ کا کلپ گزرا, مجھے یہ پتہ چل گیا, وہ پتہ چل گیا. تو انہیں پیار سے میں نے بتایا, اب پتہ نہیں ڈیٹا میرا سارا اڑ نہ گیا ہو ان کا, جو پچھلے دنوں جو ہوا تھا. سو فی الحال مارچ تک کی ہے. اور بھی نمبروں سے میسیجز کرتے تھے, مختلف نمبروں سے. خیر, وہ شادی والی باتیں, یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے. میں نے انہیں ایک موٹی بات بتائی کہ بیٹا, اور سائیکی کا پیشنٹ بھی بن رہا ہوں, باہر بھی حالات خراب ہیں, گھر میں بھی خراب ہیں, ادھر بھی ہو گیا, یہ ہو گیا. میں ایک ہی بات انہیں کہی کہ بیٹا آپ کے کوئی مرشد ہیں اور آپ ان کی گستاخی کر رہے ہیں. آپ نے کوئی آپ کا محسن ہے اور آپ اس کی احسان فراموشی کر رہے ہیں. میں کئی لفظوں کئی طریقوں سے بتا رہا ہوں لوگوں کو, ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل جی, میں نے بیعت کی ہوئی ہے, میں اطاری ہوں یا جو بھی. تو میں نے کہا آپ فوراً اپنے مرشد سے رابطہ کریں, ان سے کہیں آپ کو معاف کریں گے. وہ تو میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں, انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا, میں انہوں نے جو مرضی دیا ہوا ہے. آپ ان سے بات کریں, انہیں کہیں کہ میں کوئی غلطی کر بیٹھوں, بلکہ یہ بھی بدتمیزی ہوتی ہے کہ شاید یہ بھی بدتمیزی ہوتی ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں تم نے کی ہے, تو انہیں کہو کہ میرے سے گستاخی ہوئی ہے, آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے دعا فرما دیں. اب آگے سے میسج آ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو بہت پیار کرتے ہیں, مجھے بس آپ کا راستہ دکھایا گیا ہے. میں کہا بھائی میں کون ہوں, میں کچھ نہیں ہوں جب تم نے بیعت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میری بات کر رہے ہو تو میرے ساتھ تم نہیں چل سکو گے. نہیں سر آپ حکم کریں, یہ کرے وہ کرے. وہ ڈیٹا اس وقت وہ والا نہیں ہے, لیکن یہ چند پچھلے 2 سال 1-2 سال کا. ان کے ایک دن میں اگر 100 میسج آتے ہیں یا 4 دن میں 400 میسج آ رہا ہے, تو پھر کسی ایک کا میں جواب دیتا ہوں اور اسے ریپیٹ کرتے جائیں گے. وہ نفسیاتی مریض بندہ بن جاتا ہے. پہلی سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بھول پنے میں کر گیا غلطی, تو وہ نفسیاتی مریض بنتا ہے. شیطان اس کو پہلے اپنے پیچھے لگاتا ہے اور اب اس کو وہم اور اس میں ڈال دیتا ہے وسوسوں میں. اور ڈاکٹرز ہم اسے OCD کہہ دیتے ہیں, وہ ایک ہی بات دہرائی جاتا ہے. کچھ بھی کہہ لیں, ہاتھ دھونے پہ آئے تو دھو ہی جا رہے ہیں, نماز تو پیچھے رہ گئی, وضو نہیں سارا دن ہو رہا ہوتا, نہیں میرا خیال ابھی رہ گیا, اب ادھر سے دھو لوں ادھر سے دھو لوں. غلطی وہ کی ہوئی ہوتی ہے, وہ اپنے سامنے بھی نہیں کھڑے ہونے دے رہا ہوتا, ٹھیک ہے. اب اس کو کئی طریقے سے سمجھانے کے بعد آخرکار میں نے اسے بلنٹلی کہا کہ تم میری ایک بھی بات نہیں مان سکو گے, تم منیر کے پاس جاؤ, تم ان کی بات وائلیٹ کر چکے ہو, اس کے بعد سے تمہارا یہ ہو رہا ہے, تم معافی مانگ لو. نہیں سر آپ حکم کریں. میں نے ان سے بات کی ہے, انہوں نے میں نے میسج کیا تھا, ویسے وہ ملتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, میں اب ادھر ہوں میں ادھر ہوں, دوسرے میں اب جاؤں گا, پھر میں کیسے جاؤں گا, ابھی کرایہ نہیں ہے, میں تو یہاں پھنسا ہوا ہوں فلاں ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اللہ کے سارے پیاروں سے ملیں, فلاں سے ملیں. میں نے کہا بھائی مل تو جس سے مرضی, ٹھیک ہے, علاج ایک ہی ذکر, ٹھیک ہے. تو اپنے خامن کے سارے رشتہ داروں سے مل, لیکن جو خامد کے ساتھ تیری بیڈ روم میں بات ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ کر دیں. اس کے سامنے ننگا ہونا ہے تو وہ, اور نہ کسی کے سامنے ننگا ہو. اور میں اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں. اب پھر وہی باتیں, تو میں نے ان کو میسج پڑھنا بھی چھوڑ دیا, یا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. بہرحال پھر بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ان نون نمبروں سے, ڈفرینٹ نمبروں سے کبھی فون آ جانے, پھر رونے پٹنے. تو کرتے کراتے گھر والے بھی انوالو ہو گئے, ان کے ہمارا بھائی بیچارہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کرتے کراتے بہرحال جہاں تک بھی بات پہنچی. اب وہ پاکستان کہیں لینڈ کر گئے. ان کا آیا کہ میں اپنی ہڈ بیتی سنانا چاہتا ہوں, میں پاکستان ہوں, مجھے وہاں لے آئے.
دعا سیشن میں میں نے دیکھا ہی بہت لیٹ، اور انہیں سمجھایا کہ بھائی میں تو ادھر آیا ہوا ہوں اور فون میرا کام نہیں کر رہا، تو آپ سے پھر بات ہوگی. اب آپ دوسرے SMS اور دوسرے شروع ہو گئے، مجھے ایون چارجز پڑ رہے ہیں، یہ سارا ہو رہا ہے، آپ بھیجی جا رہے ہیں. تو تھرڈ کو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بیہیویئر، یہ ایک بندہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے، یہ نفسیاتی بیہیویئر ہے، اور آپ اور پھنستے جاتے ہیں جب آپ کو کوئی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم بابا صاحب، میں اس شہر میں ہوں، مرشد کے در پہ حاضری دے آیا ہوں، برفی تقسیم. میں نے کہا تھا کہ تمہیں ان سے ملنا ہے جب بھی پاکستان آؤ، اور ان کے پاؤں میں بیٹھ کے بس معافی مانگی جانی ہے. مرشد سے تو ملاقات نہیں ہو پائی، وہ نہیں تھے. میں کراچی سے اپنی بہن بھی ساتھ لایا ہوں. اب دوسری بہن کے پاس ہم آئے ہیں، ہم کراچی سے آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور اس ملک سے کراچی سے اب اس شہر پنجاب میں، پنجاب سے میں نے لاہور آنا ہے جمعے کے دن، واصف صاحب کے دربار پہ حاضری دینی ہے. اس کے بعد ہفتے کی دعا سیشن کی نیت ہے، تو مجھے ذرا لوکیشن بھیج دیں. پھر میسج آ گیا آدھے گھنٹے بعد یا 6 گھنٹے بعد. میں جواب کا منتظر رہوں گا. مجھے حیا آتی ہے بار بار میسج کرتے ہوئے، آپ کو کال کرتے ہوئے. پھر میسج آ گیا، ہم بھی کھڑے ہیں گنہگار کی طرح. میری نظر سے گزرا، میں نے لکھا کہ آپ نے دعا سیشن میں آنے کی بجائے اپنے مرشد کے حضور میں جتنے دنیا میں مرشد بنے ہوئے ہیں، جتنے پیر صاحبان ہیں، وہ دھیان سے سنیں، یا اپنے کاکوں کو، اپنے مریدوں کو گائیڈ کریں. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، نہ مروائیں یا انہیں بیعت نہ کیا کریں. نہیں تو انہیں سمجھایا کریں کہ بیعت کیا ہے. میں جن لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ فضول کا بھاشن دینے یہاں بیٹھ گیا ہے، یا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوتا ہوں کہ میں نے کوئی بحث نہیں کرنی بیعت کیا نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ پوری کی پوری کربلا بیعت پہ ہوئی ہوئی ہے. وہ پورے ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. یہ 100 بندہ اور اس میں امام حسین نہیں مانتے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر بھی ماشاءاللہ حکومت 3 سال سے چل رہی ہے نا، جس مرضی فارم کی ہے چل رہی ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی انہیں شور ڈالتا رہے جی غلط ہے صحیح ہے، وہ کر رہے ہیں. حکومت 100 سے تو زیادہ لوگ ان کے خلاف کہتے ہوں گے، کر رہے ہیں جنہوں نے حکومت کرنی. پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. تو اس کو کیا چل تھی، کیا تکلیف تھی کہ وہ بیعت ان سے مانگ رہا تھا، بیعت ان سے مانگی جا رہا تھا، اور وہ شمر اور ابن زیاد جیسے خبیث جو ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے. وہ پوری کی پوری جو کربلا ہے وہ صرف بیعت پہ ہوئی بھی ہے کہ وہ بیعت مانگ رہا تھا اور وہ بیعت دے نہیں رہے تھے. بیعت نہیں دی انہوں نے، جانیں دے دی 6 ماہ کے بچے سے لے کے 60 سال تک کے. اور یہ بھی انہیں پتا ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کل کو کاکیوں سے جو پیچھے رہ جائیں گے ان سے کیا حشر کریں گے، کیا ضلالت کریں گے. چلو ان کی خاطر کوئی کمپرومائز کر لیں، ڈیل کر لیں، رک جائیں. نہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ بیعت مانگ رہا ہے، وہ دے نہیں رہے، بیعت نہیں کی انہوں نے. تو یہ جو روحانیت کی بیعت ہے، اس میں بھی آپ اس بات کو سمجھ لیں. میری سمجھ اتنی ہے کہ جو بندہ بیعت لے رہا ہوتا ہے، میں تو ایسا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ میری یہ اوقات ہے، نہ میں بیعت لیتا ہوں نہ دیتا ہوں. میرے پاس یہ کرائیٹیریا بھی نہیں ہے کہ میں جج کر لوں کہ یہ صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، میں ان کی بیعت کر لوں. ٹھیک ہے، مجھے اگر کوئی ملتے ہیں، جتنے بزرگان پتہ چلتا ہے یہ پیر صاحب ہیں، یہ بیعت لیتے ہیں، ان کے اتنے لاکھ مرید ہیں، لوگ ان کے خلاف لاکھ بات کریں، میں انہیں کہتا ہوں یار ویڈیو مجھے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں یہ پیر کیا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یار میری سمجھ یہ ہے کہ اس شخص نے جب بیعت لینی شروع کی ہے تو اس کو روحانیت میں سرکار دو عالم کی طرف سے کوئی اجازت ملی ہے کہ میرے بہاف پہ تم یہ بیعت لو اور میرا میسج لوگوں تک پہنچاؤ. اب یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا یہ خود جانتا ہے. اگر یہ جھوٹا ہے تو خود ہی ذلیل ہوگا، آگے اولاد بھی ہوتی پھرے گی، یہ جو بھی کرتا پھرے گا. اگر اس نے دنیا خریدنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو یار یہ جن بچوں کے لیے یا اپنے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اسی دنیا میں تم لوگ کے سامنے اس کا انجام، اس کی نسلوں کا انجام آ جائے گا. کیونکہ یہ بھی ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منسوب کر کے کوئی حدیث جھوٹ خدا نخواستہ گھڑنا. وہ سرکار نے بتایا کہ جس نے میرا نام لگا کے کوئی بات کی ہے تو ان کے لفظ بڑے سخت ہیں.
تو اسی طرح اگر کوئی بندہ، لیکن اگر وہ واقعی یہ بیعت لے رہا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے ڈپیوٹیڈ ہے اس سیٹ پہ، تو پھر اس کا تو جو بھی اعلان ہے بہت بڑا وہ اعلان کر رہا ہے، اب ان ذمہ داری کو اس نے سنبھالنا ہے، سمجھانا ہے۔ لیکن جو لوگ بیعت کریں گے وہ اصل میں یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، یا آپ آگے کھڑے ہوں گے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ آگے چلیں گے، ہم پیچھے چلیں گے، آپ بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں گے، آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ مطلب مکمل اتباع اطاعت ہوتی ہے، اسے کہا جائے کہ یار بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے، ایک کو کہا کھڑا رہو کھڑے رہو، اس کی صرف حکم کو ماننا۔ اتباع تو ٹوٹل کاپی کرنا، شیڈو بن جانا۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ ٹوٹل ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ ویسے جو خلافت راشدہ جسے کہا جاتا ہے، جو اصل بیعت تھی اسلام میں، جو کہا گیا کہ خلافت قائم رکھنا 3 دن کے اندر اندر، اگر ایک خلیفہ شہید بھی ہو جائے، فوت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو 3 دن کے اندر امت یونٹی سے ایک بندہ۔ اب یہ اتنا بڑا پروسیس، امریکہ کا الیکشن ہی 2 سال ہوتا رہتا ہے، انڈیا کا پتہ نہیں کتنے سال ہوتا رہتا ہے، پاکستان میں اتنا مشکل ٹائم لگتا ہے، اور اللہ کا نبی تو آپ کو کوئی مشکل کام نہیں بتا سکتے، اس طرح کا تو نہیں کہہ سکتے، اور انہوں نے کہہ دیا 3 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہو۔ اگر وہ امت ہوگی، اگر وہ اکٹھی رہ رہی ہوگی، اگر وہ کم از کم بھی مسلمان ہوں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کھڑے ہوں گے، ان کا کلمہ مکمل ہوگا یا کلمہ بن چکے ہوں گے، مومن ہوں گے، تو ان کو یہ فیصلہ کرنے میں واقعی نہیں ذرا دیر لگے گی کہ ہم میں سے بہتر کون ہے۔ ہر انسان کے پاس دوسرے کی ججمنٹ نہیں ہوتی، لیکن اپنی تو ہوتی ہے، اپنی اوقات تو ہوتی ہے پتہ۔ تو اس کے بعد بھی اگر میں کہوں کہ جی مجھے یہ سیٹ دے دیں، جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نہ مسلمان ہوں نہ مومن ہوں، میں نفس پرست ہوں، اسی لیے کہا گیا کہ پھر کم از کم اس کو نہ بنانا جو اپنے منہ سے کہتا جائے گا آئی ایم دا بیسٹ۔ باقی یہ ساروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اصل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے تقویٰ کا۔ لیکن اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہو، خدا نخواستہ گھر میں ابا جی فوت ہو جائیں، تو کیا ووٹ پڑتے ہیں کہ کون اب گھر کا سربراہ ہوگا؟ کسی برادری میں، کسی قبیلے میں سب کو پتا ہوتا ہے کون بہتر ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو کسی اور طرف بات چلے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیعت لیتا ہے وہ تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کو کوئی منصب کہیں سے کہا گیا ہے، لیکن جو حضرات بیعت کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے مکمل آپ اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے ایک وعدہ کر لیا ہے، ایک عہد کیا آپ نے، اور اللہ عہد پورا کرنے کو بہت زور دے رہا ہے اور بد عہدی کے بہت خلاف ہے، اور پھر اس کے اندر پہلے اس کو آپ جج کر لیں۔ اب میرے میں یہ اوقات نہیں ہے، میں تو نہیں کسی کو جج کر سکتا، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا بھی گندا لگتا ہے، اور اس قدر مجھے اپنی ویکنیس کا پتا ہے کہ میں نہیں فالو کر سکتا کسی کو۔ میری ذہنی حالت ہی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹوٹل 100% اس کی بات کو مان لوں۔ میری سائنس ہے، میرا علم ہے، میری اور 1000 مسئلے ہیں، تو میں امی دعوے کرتا پھروں۔ وہ جو نماز میں آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ کون سی مدد مانگ رہے ہیں؟ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ جن پہ تو نے انعام کیا ہوا ہے، وہ والا راستہ۔ اب انعام والے کون ہے یہ بھی قرآن میں ایکسپلینڈ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی بھی بڑی اچھی تشریح ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کو مانتے ہوئے اس کے نبیوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو ماننا، روز آخرت پہ ایمان ہونا کہ میں نے اس کو حساب دینا، میرا وہ حساب پکڑے گا، یہ سارے کے اوپر ٹوٹل زبان اور دل سے ایمان ہوتے ہوئے آپ نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، حکم ہے یہ ڈائریکٹ۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ اگر آپ کو کوئی مدد دے گا تو اللہ تو آج تک نیچے اتر کے نہیں آیا کسی کے لیے، تو وہ کوئی انسان ہی ہوگا، اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ہوگا۔ نبی تو آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کا شہر ہے اس کا دروازہ مولا علی ہے، مولا علی بھی سامنے اب آپ کے نہیں ہے۔
تو ان کا کوئی ولی ہوگا, زیادہ تر سادات میں سے ہوگا, نہیں تو ان کی آل میں سے ہوگا. آل وہ جو ان کے راستے میں انہی کی راہ پہ چل رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں. ان کو اگر ان کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے تو بھائی وہ بہت بڑی جگہ ہے. اب آپ ہی دعائیں مانگ رہے تھے, آپ کو ایک بندے تک پہنچایا گیا, آپ نے بیعت کر بھی لی. یہ ایسی ہے جیسے ایک عورت نکاح میں 3 بار کہہ دے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, دوسرے دن شکایتیں لگانی شروع کر دے, اس کی ناک ٹیڑھی ہے, اس کا رنگ ایسا. پہلے تو اندھی تھی, اس کی تنخواہ کم ہے تو پہلے پتہ کرنا تھا, اس کی اماں ہے مرتی کیوں نہیں, تو بھائی پہلے یتیم خانے سے لے لینا تھا. تو یہ ساری باتیں اسی طرح جب آپ اللہ کی راہ پہ چلنے لگے ہیں اور آپ نے مان لیا ہے کہ یہ بندہ میرے سے بہتر ہے, اللہ رسول کے زیادہ قریب ہے, وہ اگر اب جو بھی کہہ رہا ہے اس کو مانے. اب اپنے علم نہ اس کو جانے کہ نہیں فلاں فرقے میں یہ ہے, فلاں امام نے یہ کہا ہے, اب آپ کو اس کو ماننا ہوتا ہے, بلائنڈ فالوئنگ ہوتی. میرا یہ کانسیپٹ ہے, اس لیے میں کر نہیں سکتا اس میں, لیکن میں اس کو مانتا ضرور ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. جو بیعت لے رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور وہ خود جواب دہ ہے, اور اللہ کا کوئی بندہ ہو گئی تو اس کو یہ کہا گیا ہے, سرکار نے اسے کوئی اشارہ دیا ہی ہوگا یا مولا علی نے کوئی دیا ہوگا, یا جن کی بھی کوئی ڈیوٹیاں ہوں گی, مجھے نہیں اس بات کا پتا, لیکن ہوتے ہیں یہ لوگ. قرآن میں لکھا ہوا ہے ولی اللہ کے ہیں, اور وہ مدد اللہ کسی طریقے سے تو کرتا ہی ہوگا. آپ کا بڑا مشکل قسم کا میڈیکل کا کیس ہو, آپ کی بیگم کا ڈاکٹر کہہ رہی ہے, لیڈی ڈاکٹر آپ کی کہہ رہی ہے اس نے 9 مہینے کیس دیکھا ہے, یہ بہت مشکل آپریشن ہے, میں نہیں کر سکتی, آپ کہیں اور لے جائیں, یا دوسرے شہروں میں کہتے ہیں لاہور لے جاؤ. اب جب وہ مریض سیریس کو لے کے اب بھاگے لاہور آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ کسی نیک دے واسطے پات, کسی قابل ڈاکٹر دے پات. وہی مدد ہوتی ہے اللہ کی, اور کیا ہوتی ہے. اور اچھا ڈاکٹر آپ کو مل جائے جو ٹائم پہ اس کا وہ سب کچھ کرے, اس کو صلاحیت بھی ہو, وہ لالچی بھی نہ ہو, سارا کچھ ہو, یہی کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا. رات کے 3 بجے کہیں ٹائر پنکچر ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے سنسان سڑک پہ, تو کوئی اچھا مکینک بھی ہو, ڈاکو بھی نہ آئے, وہ بھی بندے کا پتر ہو, اور کوئی مدد بھی آ جائے. تو کوئی انسان ہی آتا ہے, کسی کو آج تک کوئی فرشتہ بھی ملا ہے, کوئی نہ کوئی انسان ہی آتا ہے نا آپ کی مدد کرنا ہے. یا ڈاکو آ جاتے ہیں, وہ بوجھ ہی آپ کا فارغ کر دیتے ہیں, ٹھیک, ایکسٹرا بورڈ آپ کا ختم کر دیتے ہیں. جس چیزوں کا آپ کو ڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی موبائل بھی پکڑا, گاڑی یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی دے, گاڑی خراب ہے, چل چل یہ تو رکھ, فی الحال تو یہ تیرے بھی کام کی نہیں تو ہمارے بھی کام کی. وہ بھی کوئی مدد ہی دے جاتے ہیں نا. اس کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں, آپ اسی گاڑی میں آرام سے سو جاتے ہیں, باڑ میں جیسے وہ دیکھی جائے. تو لائٹر نوٹ پہ اس کی مدد ہی آتی ہے نا کہیں سے, مدد انسانوں میں سے کوئی آئے گا. تو اس لیے بیعت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور آپ اسی مرشد کو جب ٹھڈا مارتے ہیں, آپ کو جب اس میں یہ عیب نظر آتا ہے, ایک طرف آپ پہلے فرمائشیں کرتے ہیں, لوگوں کو عادت ہوتی ہے, پیر صاحب یا ہو جائے, پیر صاحب دعا کرو جرمنی کا ویزا لگ جائے. پیر صاحب کہہ رہے ہیں یار اللہ خیر کرے گا, اتنے بھی وہی اللہ, اتنے بھی وہی اللہ. اب ضد شروع ہو گئے, تو آڈا کی جانا ہے, تسی ایک باری کہہ دیو نا میرا ویزا لگے گا, تسی اللہ دے لاجے پا اللہ دے لاڑے لتاں دبائی جاؤ, لاڑے لگیاں پیر صاحب. ٹھیک ہے, پیر صاحب نے اور کام کرنا ہے, وہ ویزے لگانے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کا بتانے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ کہتا ہے اچھا بھائی تو بھی دعا کر, میں بھی کرتا ہوں, دعا تو اس کی اپنی ہے, اسے پتا کرنی ہے, اللہ بتا رہا ہے یار اللہ نے کرنا ہے, میں بھی اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ خیر کر دے. نہیں تسی کہو کہ جرمنی دا ویزا لگے. اور کئی بار وہ ایسے ہوتے ہیں انہیں جان چھڑانی ہے, وہ کہتا ہے لگ جائے. ہوں جرمنی تو فون آ رہے ہیں, پیر صاحب ایتھے تے لگ پتا گیا, چھتر پہ آ رہے ہیں, وہ کہتے کھاؤ. نہیں اب اس میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے, یار وہ اللہ ہے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو. کئی بار آپ خود ہی اپنی دعاؤں میں پھنسے ہوتے ہیں, ضدیں کر کے پھنسے ہوتے ہیں. اب پیر صاحب میں جس وقت یہ خامیاں دیکھتے ہیں اور ایک نئے پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں, تو یہ وہی چیز ہے کہ جس ایک گلیکسی میں سے ایک ستارہ جو ہے وہ مدار سے نکل گیا ہے, خلاؤں میں اب اندھیرے ہیں, ڈائریکشن لیس ہے, اور اب کوئی والی وارث نہیں ہے, خلاؤں میں اندھیرے ہیں. یہ تو دائرے میں سفر تھا, ایک نقطے کے گرد سفر, وہ نقطہ ہی تو درمیان میں تھا, وہی تو آپ کا کعبہ تھا, وہی تو قبلہ و کعبہ تھا. آپ کا کعبہ تو چینج کیا کرنا, آپ نے خود ہی چینج کر لیا, اور ہو بھی کعبہ لیس گئے ہیں اور کعبے میں خامی بھی دیکھا ہے, اور پھر ہم جیسے کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے. میں ایک ڈاکٹر ہوں, ایک طریقہ لانے نہیں, آپ بہت پہنچے ہوئے ہوں, میں 1000 بار بکواس کر رہا ہوں, میں پاکستان سے بھی باہر کبھی نہیں گیا, کبھی گیا بھی تو ایک بار شکایت لگی تو یہاں سے دیس نکالا ملا,
दूसरी बार वैसे एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, ढूंढ तो मैं लूंगा कौन सी कागज, जैसे पता भी है मुझे, तो कमीना आदमी। लेकिन बैर अब आपको मेरे जैसों के पीछे, भाई मैं पागल आदमी, मैं ये भी कही जा रहा हूं, एक डॉक्टर हूं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हूं और पागल भी हूं, मैं खुद अपने मुंह से कही जा रहा हूं, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं, मैं काबिल तकलीद नहीं हूं, ना मैं आप लोगों को कोई ज्यादा, मजहब की बात है किसी अच्छे आलिम के साथ राब्ता कर लें, नहीं तो अल्लाह से खुद पूछे, कुरान में गौर करें और जवाब लें अपने अंदर से। और अगर मेरे से कुछ बकवाना है तो फिर मेरी एक ही बात, वो पहली बात जो होगी उसको मान लें, अव्वल तो मैं कहता नहीं, और पहले यही कही जा रहा तो अपने दिल की पहली आवाज सुने, ये मेरा मैसेज है। मैं नहीं कह रहा, सरकार ने कहा, बड़ों ने कहा है कि अगर बहुत बड़ा आलम भी हो लेकिन तुम्हें उसके फतवे को तुम्हारा दिल नहीं ठुकरा तो फिर अपने दिल से पूछो, तो दिल कह रहा है ना उसको फॉलो करो, क्योंकि फतवा शतवा आप तभी लेते हैं जब आपको अल्लाह का डर होता है कि यार हमें अल्लाह का क्या हुक्म है, हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना कहीं को फैसला कर दें। तो आप अगर इतना खौफे खुदा रखते हैं और मुफ्ती साहब दूसरी पार्टी से या आपसे कोई कमी बेशी उनके इल्म में है तो होगी, आपके अंदर की गवाही अगर उसके अगेंस्ट आ रही है तो हुक्म है कि अंदर को सुनो, उसका कौला फाट को सुनो। लेकिन अगर उसमें आपका नफ्स खुद ही आपने शामिल किया हुआ है कि नहीं ये ना हो, तो मुफ्ती को भी आप आधी बात बता रहे हैं, मुफ्ती किबला मैं इल्म हासिल करने आया था चीन, सरकार का हुक्म है ना, यहाँ दिल जम नहीं रहा, खुराक हलाल नहीं है, औरतें नंगी हैं, मर्द जो हैं उनकी निगाह पाक नहीं है, मैं शदीद खतरा महसूस कर रहा हूँ हर तरह से, आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसे खौफनाक हालात हैं तो चीन से वापस आ जा, लेकिन तू इल्म हासिल करने गया, अगर तू हुजूर के हुक्म की खातिर गया तो अपने इल्म पे नजर रख, तुझे क्यों औरतें नंगी नजर आ रही हैं, तुम नजर की हिफाजत, लेकिन बीच में से ये वहां से छोड़ के भागना आना चाह रहा है, उसको भी आधी बात बता रहा है, जो पीछे बुला रही है उसका भी नहीं बता रहा, बहुत अच्छी तरह बाद में कहेंगे पीर साहब ने सही मशवरा नहीं दिया, मुफ्ती भी बड़ा कच्चा है। खैर, अब मैंने कहा कि मुर्शिद के हुजूर पेश हो, आपकी मुलाकात नहीं हुई, वहीं जाए, हम ऐसे जा रहे हैं, बाबा साहब मुझे बाबा भी बनाई जा रहा है और बहस भी करी जा रहा है, बाबा साहब मैं वहां से हुआ हूं, हमारे मुर्शिद दूसरे बुजुर्गों से मुझे बुजुर्ग भी बनाई जा रहा है। कल दा मुंडा मैं शाह जी होने 25 साल उम्र, दूसरे बुजुर्गों से मिलने से मना नहीं फरमाते, सिर्फ एक बार बाकी बहन के साथ दाता साहब और वासिफ साहब भी तू थे फा लैंड जाना है या मेरे को आना है, किनिया नु मिलना है तू, बात तो मैं बड़ी कर रहा हूं, लेकिन अगर दाता साहब से तुम्हें कुछ मिल रहा है तो बस उधर बैठ जाओ, और वासिफ साहब से मिल रहा है तुम्हें उनकी शेरो शायरी भी बीच में करेगा, तो फिर मेरे पास क्या लेने आ रहा है? मैं तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी जूती के खाक के बराबर नहीं हूं, उनके दरबारों में घुसते हुए अगर कहीं जाना पड़ जाए मेरी जान निकलती कि यार पता नहीं आगे से पूछ लिया गया क्या करतूत है तुम्हारी, ऐसी पाक जगहों पे जाना डर आता है। हाँ हुक्म हो जाए इधर आओ, लाख आपकी जान टांगे कांप रही है, जो भी तो जाना भी है वो और बात है, वो तो बुजुर्गों से मना नहीं करते। और अब आगे देखें, अजय ये चल रहा है, वासिफ साहब के दरबार से होके वगरना मैं चला जाऊंगा, कोई काकी काका तो है नहीं जिसकी सिफारिश कराऊं, 3 बार दस्तक दी है, इसे कहते हैं तानाजनी, ये शाह जी होंगे मैं पढ़ देना ना तो उन्होंने एडी बड़ी बददुआ आप फरमाते हैं बाकी मैं हो आया हूं, आपसे हया आती है, हया पता नहीं किसी कुड़ी का ना है, वरना काल करूं जियारत तो करनी है, बाकी आपका जो हुक्म, फिर मेरा ही हुक्म, मैंने आगे से लिखा है मैंने आपसे जो कहा है उस पर अमल कर लें, अपने मुर्शिद के जाके पांव पकड़ें और उनके पास बैठ जाए। हाँ, मैंने जवाब देना छोड़ दिया। फिर अगले दिन सुबह से शुरू हो गए, रात के 2 बजे हैं, सुबह उनकी 2 बजे होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बाबा साहब मेरे पास कोई सिफारिश भी नहीं है और बहन है, सलूट मारने आना है, इतना साथ दिया है, 18 महीने से आपकी डांट अपने दिल में गुलदस्ते की तरह सजा के रखी है, या तो वजूद मेरा और बहन का इतना गंदा है कि आपकी महफिल को दागदार कर देगा, बाकी आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। अजय मेरा हुक्म ही नहीं मिलता,
इतनी दूर आकर दाता साहब वासिफ साहब के पास होकर भी तिश्नगी ले जाऊं, उत्थे जाके भी तिश्नगी नहीं मुकदी पई। ये इतना बड़ा माशाल्लाह इसकी प्यास है, ये अतारी बाबे भी खा गया, वो भी दोवें खा गया, मुर्शद ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मिलदा नहीं पिया, वो जान छुड़ांदा पिया है। ठीक है, तो मैं छोटी जी बकरी और बहन का इतना गंदा कि महफिल को दागदार कर देगा। बाकी आपके हुक्म का मुंतजिर हूं और तिश्नगी ले जाऊंगा। अल्लाह के लिए आना था, आना अल्लाह के लिए था। खैर 2 दिन है, देखिए क्या होता है। खैर हो, सलामती हो, आप और आपकी आल औलाद की खैर हो, आमीन। मैं क्या चलो गल मुकी। 4 घंटे बाद सुबह 4:45 बजे फजर के लिए उठे होंगे। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनेगार की तरह। जो खलोता होता ना पुत्र। खैर फिर दोपहर उन्हें याद आया कि डॉक्टर साहब को अभी तक उंगल नहीं दी। तो बाबा साहब फिर हया आती है, बात करते, अभी इन्हें हया आई जा रही है। आपस में बार बार कॉल करूं, हफ्ते का अगर हो जाता मामला कुछ तशफ़ी मिल जाएगी। उर्दू भी देखें माशाल्लाह। वो दिन है, अभी बाबा साहब आपकी मंजूरी चाहिए तो बहन के साथ तशरीफ ले आता। आपकी शफकत के तलबगार हैं, बाकी जो आपका हुक्म। 6 घंटे गुजर गए, मैं कहीं क्लिनिक पे था, तो रात 12 बजे उन्हें हुआ कि डॉक्टर साहब कहीं आराम ना कर ले, मुझे सुकून का कुछ एहसास ही मुयस्सर आ जाए। मेरी नीयत तो अल्लाह है और मुझे यकीन है आप इजाजत अता फरमाएंगे। मैं इंतजार करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसकी शुरू नीयत अल्लाह है उसका अंजाम भी अल्लाह ही है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾ ਗਏ? बाबा साहब लोकेशन भेज दें। बाबा साहब बहन के साथ इतना तवील सफर करके, अभी गांव में हूं, आगे गोलियां भी खा रहा हूं। वो तभी मेरे साथ मेरी तबीयत की वजह से, बाकी उसकी खुद तबीयत की भी वजह से, उससे मुझे और टेंशन होती है, फिर और गोली खाता हूं। इसलिए वो मेरे लिए सफर करके आई है। उम्मीद है अपनी महफिल में इस नापाक को आने की इजाजत देंगे। मैं इससे ज्यादा जसारत नहीं कर सकता। टेलीफोन तो करूं लेकिन आपके आराम में मुखल होने का खौफ है। वैसे भी हया आती है। मैं मुंतजिर। रात 12 बजे के बाद उन्होंने अद्धा घंटा सबर किया। अगली तारीख अगर वक्त पर लोकेशन मिल गई तो मैं गांव से आसानी से उस हिसाब के मुताबिक निकल आऊंगा। इसलिए आपको समझा रहा हूं कि लोकेशन टाइम पर भेजें ताकि मैं उस हिसाब से आऊं। अल्लाह करीम आपकी और आपकी औलाद की खैर फरमाए, आमीन। वरना मर्जी तो आप ही की है, जो हुक्म आपका। आधे घंटे बाद उन्हें ख्याल आया कि डॉक्टर साहब को समझ नहीं आई बात। तो बाबा साहब मुझे यकीन है जैसे ही आपको कुछ फरागत मिलेगी और फरागत के लम्हात मुयस्सर हुए, और अगर अल्लाह करीम ने चाहा तो मैसेज भी देख लेंगे। वैसे ये आपके मैसेज पे ब्लू टिक जो नहीं होते, ये वैसे बदतमीजी है व्हाट्सएप वालों की। मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूं बाबा साहब। 2 बजे को टोन थोड़ी डिफरेंट है, अब 3 बजे फिर है 3:15। बाबा साहब मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ, नींद की गोलियां खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही है। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा मैं गोलियां खाता रहूंगा। अब ये धमकी है शायद। आखिरकार उन्होंने सुबह 8:30 बजे बेल मार दी है। वो हया कम हो गई होगी, मुझे नहीं सुनी। 10:15 बजे मैं क्लास पढ़ा रहा था तो फिर एक मैसेज तुरंत कर गया। बाबा साहब आपको नात भी सुनाई थी आजम चिश्ती साहब की, जो आप तन्हाई में सुनते हैं। मदीने से भी आप आए हैं और यही हवाला है मेरे पास। अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। ये धमकी भी काम नहीं आई। दोपहर 3 बजे के करीब फिर मैसेज है। बाबा साहब मैं इंतजार करता रहूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप वक्त अता फरमा देंगे, वगरना मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि आपको मजबूर करूं। हया आती है, आपके हुक्म का मुंतजर। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि शायद हया आ ही जाए।
میں ایک حکم کہہ لیں، ایک ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اپنے مرشد کے پاس چلا جا، تیری دوائی ادھر ہے، ادھر سے دوائی لے لے۔ خیر اب آگے وائس کلپ ہے، وہ میں نہیں سنواتا۔ وائس کلپ شام 6 بجے آیا تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یاد دہانی کرائی رات کو سوتے وقت 11:30 بجے گولی کھاتے ہوئے۔ اگلا دن ہے بابا صاحب آپ کو نعت بھی سنائی تھی اعظم چشتی صاحب کی، جو آپ تنہائی میں سنتے ہیں، مدینے سے بھی آپ آئے ہیں، یہی حوالہ ہے میرے پاس، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیے جائے۔ اب یہ کاپی پیسٹ بھی چل رہا ہے، کون لکھے اتنا لمبا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد رات ہی کو بابا صاحب کل کا دن رہ گیا ہے، جمعرات تک کے ہیں، ابھی فرائیڈے نہیں آیا، میرے گاؤں کے قریب سے آنا ہے، فلاں جگہ سے میری بہن اور میں منتظر ہیں، ڈانٹ لیجئے گا، ایک دفعہ موقع تو عطا فرماویں۔ وہ تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں، شرم آتی ہے مجھے آپ سے بھی کہتے ہوئے، آپ سے کیسے کہوں میرے لیے کیا آپ ہیں، وہ تمنا ڈیش 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 ڈیش۔ 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے صبح 4 بجے جو ہے جمعہ شروع ہو گیا، بابا صاحب یہ حقیق شخص جاگ رہا ہے، لوکیشن مل جائے گی، شفقت کا طلبگار، آپ سو تو نہیں گئے؟ وہ کنفرم کر رہا ہے سو نہ جائیں۔ شاہ جی کہہ رہے تھے سعید آج جاگنا۔ پھر انہوں نے 4 بجے بیل مار دی، میں نے انہیں لوکیشن بھیج دی، انویٹیشن بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں آج ان کی ہمشیرہ محترمہ کا فون آیا کہ جی وہ سخت اختلاج میں مبتلا ہے کہ راستے بند ہیں، ہم آ نہیں سکتے، آپ نے کہیں اجازت دی تھی، آپ ایک وائس کلپ بھیج دیں، نہیں تو کپڑے پھاڑ لے گا، اور اگلے ہفتے کا ٹائم بھی دے دیں، ہم رک جائیں گے ورنہ کراچی تو جانا ہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ تو جیسا ہے آپ بھی سمجھ جائیں گے، کچھ نہیں آپ وائس کلپ بھیج دیں۔ پھر ان کی تکرار شروع ہوئی تو میں نے وائس کلپ میں ان سے معافی مانگی کہ بھائی صاحب اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تمہیں اللہ میرے سے کسی وجہ سے بچا رہا ہے، میں نے لوکیشن بھی بھیج دی، اجازت بھی دے دی، تم پھر نہیں آ پائے، یا تمہارا مرشد ہی شاید تمہیں بچانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس پہنچو جہاں تمہاری جگہ ہے، اپنی نماز سیدھی کرو، اپنا قبلہ سیدھا کرو، مت اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے یہ دوپہر 1:30 بجے کے، میں نے تو ابھی تو آپ کو سناتے ہوئے دیکھا یہ میسیجز 2 آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بابا صاحب مجھے آپ اگلے ہفتے کا وقت عطا فرمائیں، پتہ نہیں یہ حکم ہے یا کیا ہے۔ بہت کوشش کی صبح سے نواحی گاؤں سے شہر تک آنے کی، پر کوئی گاڑی عوامی ٹرانسپورٹ نہیں، کسی مذہبی یا سیاسی جماعت کے دھرنے کی وجہ سے جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، گاؤں سیالکوٹ ڈسکا سے نہیں پہنچ پایا، مجھے معاف کیجیے گا ورنہ میں آ جاتا، ہمارے پاس پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے، بابا صاحب مجھے معاف فرما دیں۔ پھر ایک میسج آ گیا ہے، میں اب ادھر ہی رکوں گا اگلے ہفتے تک، آپ سے ملے بنا تو واپس نہیں جا سکتا، معاف کیجیے گا، حالات اتنے دھرنے کے اللہ جانتا، ہاں ہمارے پاس پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے، پھر سے معافی کا طلبگار ہوں بابا صاحب۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں میری کتنی عزت افزائی ہے، اور ان کے مرشد کیوں انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جا جسے اور سے ملنے جا کے۔ یہ پیروں کی توبہ کرانے کے لیے اس طرح کی مخلوق بھیجی جاتی ہے۔